أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری کلاس ادغام بغیر غنہ کی ہے، تو اس کو آپ ادغام بغیر غنہ بھی کہہ سکتے ہیں یا ادغام بلا غنہ بھی کہہ سکتے ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں گا وہ کیا ہے۔ میں یہ ویڈیو 2 پارٹ میں بنایا ہوں۔ پہلا پارٹ ادغام بغنہ اگر آپ نہیں دیکھے تو میں اس کو ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گا، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اب یہ دوسرا میں ادغام بغیر غنہ یا بلا غنہ بنا رہا ہوں۔ میں اس لیے ایسا بنایا ہوں تاکہ آپ کنفیوز نہیں ہوں دونوں میں، اس لیے الگ الگ میں نے بنایا۔ تو ادغام بغیر غنہ یا بلا غنہ کے کتنے حروف ہیں؟ تو اس کے حروف صرف 2 ہیں، لام اور را۔ لام اور را اگر آپ اس کو ملائیں گے یا مکس کریں گے تو لڑ ہو جائے گا، لڑ ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارا دوسرا ٹائپ ہے۔ تو دوسرا ٹائپ یہ ہے کہ ادغام بغیر غنہ یا ادغام بلا غنہ۔ تو یہ کیا ہے؟ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد لڑ میں سے آ جائے تو اس کو ہم غنہ نہیں کر کے پڑھیں گے، اس میں غنہ نہیں کریں گے۔ اب آپ مثال دیکھیے قرآن کریم میں سے، جیسے سورہ اخلاص میں نون ساکن کے بعد لام کی ہے، نون ساکن کے بعد لام کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ۔ تو اس میں آپ غنہ بالکل بھی نہیں کریں گے، غنہ کے بغیر پڑھیں گے۔ اب مثال آپ دیکھیے تنوین کے بعد لام کی، جیسے سورہ ہمزہ میں یہ تنوین کے بعد لام کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ویل لکل۔ تو اس میں بھی آپ بالکل غنہ نہیں کریں گے، غنہ کے بغیر پڑھیں گے۔ اب آپ مثال دیکھیے نون ساکن کے بعد لام اور تنوین کے بعد لام دونوں ایک ہی آیت میں آتا ہے، جیسے سورہ محمد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم من لبن لم من لبن لم۔ تو نون ساکن کے بعد لام اور تنوین کے بعد لام، تو اس کو بھی آپ بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس میں غنہ نہیں کریں گے۔ اسی کو ادغام بغیر غنہ کہتے ہیں یا ادغام بلا غنہ کہتے ہیں۔ اب آپ مثال دیکھیے نون ساکن کے بعد را کی، سورہ مطففین میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اربہم اربہم۔ تو نون ساکن کے بعد را کی مثال ہے، تو اس میں بھی آپ بالکل غنہ نہیں کریں گے، غنہ کے بغیر پڑھیں گے۔ اب اسی سورہ مطففین میں آپ دوسری آیت دیکھیے، ایک اور آیت ہے نون ساکن کے بعد را کی، من رحیق من رحیق۔ تو یہ بھی نون ساکن کے بعد را کی ہے، اس میں بھی آپ غنہ نہیں کریں گے، بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ اب آپ تنوین کے بعد را کی مثال دیکھیے، تنوین کے بعد را، سورہ القاریہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم عیشۃ راضیہ عیشۃ راضیہ۔ تو یہ تنوین کے بعد را ہے، تو اس میں بھی آپ غنہ نہیں کریں گے، بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ اب آپ مثال تنوین کے بعد ایک اور دیکھیے، جیسے سورہ تکویر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شیطان الرجیم شیطان الرجیم۔ تو یہ بھی تنوین کے بعد را کی مثال ہے، تو آپ اس کو بھی غنہ کے بغیر پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے، غنہ کے بغیر پڑھیں گے۔ اب آپ سورہ یاسین میں دیکھیے، آپ کو نون ساکن کے بعد را ملے گا اور تنوین کے بعد را، دونوں ایک ساتھ ایک ہی آیت میں ملے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام قولا من رب الرحیم من رب الرحیم۔ تو یہ نون ساکن کے بعد را کی مثال ہے اور تنوین کے بعد را کی مثال ہے، تو آپ غنہ کے بغیر پڑھیں گے، اس کو بھی غنہ نہیں کریں گے، غنہ کے بغیر پڑھیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ کلاس سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریے، سبسکرائب کریے، شیئر کریے اور بیل آئیکن کی بٹن کلک کر دیجیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور انشاءاللہ اسی طرح اور تجوید ہم بنائیں گے انشاءاللہ۔ شکریہ۔